اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ بہت ہی جلد شروع ہونے والا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان بن کر آ رہا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری ابھی سے شروع کریں اور رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کریں، جس طرح ہم اپنے کسی VIP گیسٹ کا انتظار کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں اور الوداع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف سے جو مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کریں، اور اس کے بعد جب وہ آ جائے تو اس کا اکرام کریں، اور پھر جب جانے لگے تو الوداع کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ رب کی طرف سے وہ مہمان ہے جس میں امت مسلمہ کے لیے بے شمار انعامات ہیں، احسانات ہیں، رحمتیں ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رب نے جو رحمتیں، جو برکتیں رکھی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رب نے رمضان میں کتنی رحمتیں رکھی ہیں، کتنی مہربانیاں رکھی ہیں، کتنی سعادتیں رکھی ہیں، کتنی مغفرتیں رکھی ہیں، کتنی عنایتیں رکھی ہیں، بندے اس بات کی خواہش اور تمنا کریں کہ رمضان کا مہینہ صرف ایک ماہ نہ ہو بلکہ پورا سال رمضان ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ شہر التقوی، یہ تقوی کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ شہر التوبہ، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ شہر الصوم، یہ روزے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمان وہ عظیم عبادت کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، لوگوں روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا، اور اللہ اس کا بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ باقی عبادات میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، رمضان کا روزہ یہ واحد عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم نے رمضان کے استقبال کے حوالے سے کچھ وعدے کرنے ہیں۔ ہم نے آج سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ جب رمضان آ جائے تو ہم 10 کام کریں گے، 10 کاموں کا ارادہ آج سے ہی کر لیں۔ سب سے پہلا کام کہ جب رمضان آ جائے تو ہم رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے کے اندر بھی روزے کھاتے ہیں، روزے توڑتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پورا سال کھاتے رہتے ہیں، جب رمضان آ جائے تو ہم نے رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں، اس بات کا ارادہ آج سے ہی کر لیں۔ دوسرا ارادہ آپ یہ کریں کہ رمضان کے مہینے میں باجماعت نماز ادا کروں گا، اگر مرد ہے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ رمضان کے مہینے میں میری کوئی نماز ایسی نہ ہوگی جو جماعت کے بغیر ہو، اور اگر عورتیں ہیں تو وہ نماز کی پابندی کا ارادہ کر لیں کہ ہم گھر میں نماز پڑھیں گی، وقت پر پڑھیں گی اور پابندی کے ساتھ پڑھیں گی۔ اور تیسرا ارادہ آج سے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیکی کا ارادہ کر لیں، کہ نیکی کی جستجو ہو، کہ میں رمضان کے مہینے میں نیکی کروں گا، برائی سے بچوں گا، اور کوشش ہوگی کہ رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچ کر نیکی کرنے والا بن جاؤں گا۔ اور چوتھا ارادہ کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑوں گا، قرآن کو پڑھوں گا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا۔ پانچواں ارادہ آپ نے آج سے یہ کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر قیام اللیل کروں گا، یعنی قیام اللیل سے مطلب ہے کہ رات کو تراویح بھی پڑھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام بھی کروں گا، اور رات کے وقت نماز پڑھنے کا اہتمام کروں گا، نوافل پڑھنے کا اہتمام کروں گا۔ چھٹا ارادہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ مرد ہیں تو مسجد کے ساتھ تعلق بناؤں گا اور کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزاروں۔
7واں ارادہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش ہوگی کہ جتنا ہو سکے حسب توفیق، حسب استطاعت میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے یضاعف الحسنۃ بعشرۃ امثالها الی 700۔ اگر کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کو 10 سے بڑھا کر 700 تک کر دیا جاتا ہے، یعنی 700 گنا نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ عام دنوں میں آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو 10 روپے خرچ کرنے کا اجر دیا جاتا ہے، لیکن جب رمضان کے مہینے میں آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو 700 روپے خرچ کرنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ 8واں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج سے ارادہ کر لیں کہ خدمت خلق کروں گا۔ رمضان آ جائے، یہ رمضان کے استقبال میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ رمضان آ جائے تو آپ نے خدمت خلق کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی اچھائی ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی اور خیر والا معاملہ ہو جائے، تو اس بات کی کوشش کرنی ہے۔ 9واں ارادہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں استغفار کی کثرت کروں گا اور توبہ کروں گا، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگوں گا، اللہ سے توبہ بھی کروں گا، اور میں رمضان جب گزاروں تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاؤں گا۔ اس بات کا ارادہ آپ نے آج سے ہی کر لینا ہے۔ اور 10واں ارادہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں اپنے رب سے دعائیں مانگوں گا، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ سے دعائیں مانگنے کی کوشش کروں گا۔ رمضان کے مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ندا اور صدا لگتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، آج اس کو عطا کروں، ہے کوئی دعا مانگنے والا، آج اس کی دعا کو قبول کروں۔ اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو دعا مانگنے کا آپ نے آج سے ہی ارادہ کر لینا ہے۔ تو ان 10 باتوں کا ارادہ آپ آج سے کر لیں کہ میں کوشش کروں گا کہ رمضان کے مہینے کو احسن و اعلیٰ طریقے سے گزاروں گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان ہے، اور مہمان کا اکرام یہی ہے کہ ہم رمضان کو صحیح گزاریں۔ رمضان کا اکرام یہی ہے کہ ہم صحیح گزاریں۔ اگر ایک بندہ رمضان کے مہینے میں گانا سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لغزش کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، فحاشی اور عریانیت کی طرف جاتا ہے، روزہ رکھ کر روزے کو گزارنے کے لیے گیمز کھیلتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، غلط چیزیں دیکھتا ہے، تو وہ گویا رمضان کا اکرام نہیں کر رہا بلکہ رمضان کی بے اکرامی کر رہا ہے۔ اس پر وہ گناہگار ہوتا ہے اور اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا رمضان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے رمضان کو قیمتی بنائیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔